حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے جس قدر ممکن ہو سکے طہارت و نظافت حاصل کرے، یعنی خوشبو لگائے، تیل لگائے، اچھا لباس پہنے، اس کے بعد مسجد کے لیے نکل جائے۔ جب مسجد میں پہنچ جائے تو دو لوگوں کے درمیان شگاف نہ ڈالے، یعنی اچھل کود نہ کرے، جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، جو نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، امام کا خطبہ غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کرے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کے پچھلے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو خوش رکھے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، جمعہ کا دن یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ جمعہ کا دن ایسا عظیم دن ہے، ایسا مبارک دن ہے، اگر بندہ چاہے تو اس دن بے شمار نیکیوں کا مالک بن سکتا ہے، نہ جانے کتنے گناہ وہ اپنے معاف بھی کرا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار احادیث کریمہ ہیں۔ ایک حدیث پاک ہم آپ حضرات کو سناتے چلتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے جس قدر ممکن ہو سکے طہارت و نظافت حاصل کرے، یعنی خوب پاکیزگی حاصل کرے، بہترین طریقے سے غسل کرے، ناظرین کرام، اس کے بعد خوشبو لگائے، تیل لگائے، جو چیز گھر میں میسر ہو اس کو لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان شگاف نہ ڈالے، یعنی جب مسجد میں چلا جائے تو اچھل کود نہ کرے، جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، جو نماز پڑھنی اس کو پڑھے، امام کا خطبہ غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے پچھلے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، کتنا چھوٹا سا یہ عمل ہے، ہر انسان اس کام کو کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جمعہ کے دن نہاتے تو سبھی ہیں، مگر بہترین طریقے سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، آنکھوں میں سرما لگانا ہے، مسجد کے اندر آنا ہے، امام کو خطبہ غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کرنا ہے، لوگوں کے درمیان شگاف نہیں ڈالنا ہے، جو نماز پڑھنی اس کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کرتا تو ایک ہفتے کے گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین، بڑا افسوس ہوتا ہے، جمعہ کے دن بھی لوگ گپے شپے لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو لوگ ایسے وقت ایسے ٹائم پر آتے ہیں جب مسجد کا امام خطبہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، آتے ہیں، آنے کے بعد باتوں میں لگ جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی حرکت نہ کریں، اس سے نقصان آپ ہی لوگوں کا ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ چاہیں تو جمعہ کے دن بے شمار نیکیوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اپنی مسجد کے امام کا خطاب سنیں گے، باعث سنیں گے، وہ آپ کو سمجھائے گا، تو آپ اگر ان کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ مسجد کا امام آپ سے درود پاک پڑھوائے گا، آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، سوچنے والی بات ہے، بندہ چاہے تو خوب نیکیاں جمعہ کے دن وہ کما سکتا ہے۔ محترم سامعین، ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے، قیمت کیا ہے، یہ انسان کو جانتے ہیں کس وقت پتہ چلے گا؟ جب بندہ مر جائے گا، دنیا کو الوداع کہہ دے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس وقت اس کو ایک نیکی کی اہمیت کا اندازہ لگے گا، ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کہیں ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں آپ کو پچھتانا پڑے کہ اگر ہم فلاں وقت میں یہ کام کر لیتے تو ہمیں خوب ثواب مل جاتا۔ ناظرین کرام، مجھے بتائیں، اس وقت افسوس کرنے سے کیا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ ہرگز کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی جمع ہے، خوب نیکیاں کریں۔ جیسے ہی جمعہ کا مبارک دن آیا کرے تو پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کیا کریں، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی
के लिए ऊँट भेजा। यानी जो इंसान सबसे पहले मस्जिद में जुमा के दिन आता है तो गोया कि उसने कुर्बानी की ऊँट की कुर्बानी के बराबर उसको सवाब दे दिया जाता है। जो उसके बाद आता है तो उसको गाय की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है तो उसको दुम्बा कुर्बानी करने के बराबर सवाब दे दिया जाता है। इसी तरह से सवाब जो है वो घटता चला जाता है। तो नाज़रीन किराम, सोचने का मकाम है। आप हज़रात से गुजारिश है जुमा के दिन मस्जिद में पहले आएँ, इससे आपकी नेकियों में इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। मस्जिद में पहले आएँ, अगली सफ़ में आकर आप जुमा के दिन बैठें, अपनी मस्जिद के इमाम का खिताब गौर फ़िक्र के साथ में समाअत करें, आपकी मस्जिद का इमाम क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। नाज़रीन किराम, लोग जुमा के दिन आते तो नेकी के इरादे से हैं, सवाब की नीयत से आते हैं, मगर वो गुनाह कमा कर चले जाते हैं। आप कहेंगे गुनाह कैसे कमाते हैं? मेरे भाइयों, वो मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद की बेअदबी करते हैं, इधर उधर की फजूल बातें कर रहे हैं, नमाज को नमाज के तरीक़े से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे आप बताएं क्या ऐसे लोगों को सवाब मिलेगा या फिर गुनाह मिलेगा? तो सोचने वाली बात है। कहने वाले ने कहा था, अल्लाह के फरमान को पहचान मुसलमान, महशर में होगा खुल्द का मेहमान मुसलमान, गाफिल न हो यादें इलाही से किसी दम, हो जाएंगी सब मुश्किलें आसान मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।